بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رنج، راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوشحالی، مصیبت و آرام، ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ کیجیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا وہ رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا، اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا، بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا تھا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا، میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا، کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔